بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ تمام دوستوں کو خوش اور سلامت رکھے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے لاجواب وظیفے کے حوالے سے جو بندہ اس وظیفے کو پڑھے گا، اللہ کریم اس کے گھر سے رزق کی تنگ دستی، فقر اور فاقے کو ختم فرمائے گا۔ اگر مالی پریشانی ہو تو اللہ کریم غیب کے خزانوں سے اس کی مدد فرمائے گا۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں نہایت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ ہر کوئی اس وظیفے کو بہت آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہر شخص، ہر مرد اور عورت تنگ دستی کی وجہ سے پریشان نظر آتا ہے۔ تنگ دستی دور کرنے یا غربت مٹانے کے لیے وسائل نہیں ہے۔ اگر وسائل ہے تو برکت نہیں ہے۔ بے برکتی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں انسان کیا کرے؟ پریشان کے مارے کہا جائے، ایسی صورتحال میں صرف ایک ہی در ہے جس کی طرف انسان رجوع کر سکتا ہے، اور وہ ہے میرے اللہ کا در، اور اس کی ذات تمام جہانوں کی مالک ہے۔ اس کا دربار ایسا ہے کہ وہاں سے کوئی انسان بھی خالی نہیں لوٹتا۔ پیارے دوستو، بے برکتی کی چند وجوہات ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا تو اس کی دنیاوی زندگی مشکل ہوگی، اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ واضح ہے کہ خوشحالی کا بدحالی میں بدل جانا اور بے برکتی کا آ جانا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کرنا۔ مثلا نماز نہ ادا کرنا، اگر صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا نہ کرنا، صحت ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھنا، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنا، یتیموں اور مساکین کی حق تلفی کرنا، حق وار کو اس کا حق نہ دینا، صدقات اور خیرات نہ کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، اشیاء میں ملاوٹ کر بیچنا، جھوٹ بولنا۔ بدحالی، تنگ دستی اور غربت کی دلدل سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور رب کریم کی نافرمانی نہ کرے۔ گناہوں سے توبہ اور کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اور ساتھ جتنا ہو سکے صدقہ کرے، صلہ رحمی اختیار کرے۔ محترم ناظرین، استغفار کی کثرت کا فائدہ یہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرنے کی وجہ سے انسان کا ظاہر اور باطن پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مال میں برکت ہو جاتی ہے، غربت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ صاحب غنی ہو جاتا ہے، اور اس کے ہر کام میں برکت آ جاتی ہے۔ جیسا کہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، اور مال اور بیٹوں کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے زمین میں نہریں بنائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کی تلقین کی، اور استغفار کا فائدہ بھی بتایا کہ اللہ تمہاری دنیاوی زندگی مال اور اولاد دے کر آسان بنا دے گا۔ ابن صبیح بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے قحط سالی کی شکایت کی۔ اس سے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، اللہ سے استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے ان سے فقر یعنی غریبی کی شکایت کی۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس سے بھی کہا، اللہ سے استغفار کرو۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے ان سے کہا، آپ اللہ سے دعا کرے کہ وہ مجھے بیٹا دے۔ تو انہوں نے اس سے بھی یہی کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے شکایت کی کہ میرے باغات یعنی فصل خشک ہو گئے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے اس سے یہی کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو۔ ہم نے ان سے کہا، آپ کے پاس مختلف لوگ مختلف شکایات یعنی کہ مختلف مسائل لے کر آئے، اور آپ نے سب کو استغفار کرنے کا حکم دیا۔
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی، میں نے قرآن مجید کی ان آیات سے استدلال کیا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنی رب سے معافی مانگو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تم پر موسلادھار بارش نازل فرمائے گا اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات لگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم بھی استغفار کی کثرت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ محنت اور کوشش کریں اور برکت حاصل کرنے کے لیے دیگر وظائف بھی پڑھیں۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ اور عمل ایسا ہے کہ جو شخص اپنی جاب کے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہو یا کام میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو تو وہ شخص قرآن پاک کی سورہ زاریات کی اس آیت کی کثرت کرنا شروع کر دے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، ترجمہ تمہارا رزق آسمان میں ہے اور جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ جب بادل کو دیکھتے تو کہتے تھے، اللہ کی قسم اس میں تمہارا رزق، تم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیے جاتے ہو۔ حضرت سفیانی ثوری رحمہ اللہ نے کہا، اس آیت کا معنی ہے اللہ کے نزدیک آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ ایک قولی ہے کہ آسمان میں تمہارے رزق کی تقدیر ہے اور جو بھی تمہارا رزق مقدر ہے وہ ام الکتاب میں لکھا ہوا ہے اور وہ کتاب لوح محفوظ پر ہے۔ نیز فرمایا، اور وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم سے ثواب اور جنت کا وعدہ کیا گیا ہو یا تم کو قیامت اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہو۔ محترم ناظرین، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے گا تو اس کی وجہ سے اس کے کاروبار میں اضافہ اور برکت ہو جائے گی۔ اگر اچھی جاب کی تلاش ہوگی تو اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اچھی جاب عطا فرمائے گا۔